حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کی رائے اور اللہ کا حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی: مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے میں، حجاب میں، اور بدر کے قیدیوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ اسی طرح آپ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو پردہ کا حکم دیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیں۔ اسی طرح آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر مشورہ دیا کہ جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتہاد کیا اور انہیں چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکے ہوں۔ جنت میں آپ کا محل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ جنتیوں کے سردار مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر جنت میں ان لوگوں کے سردار ہیں جو دنیا میں ادھیڑ عمر میں فوت ہو گئے، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، لیکن علی تم انہیں نہ بتانا۔ جنت کی بشارت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے پاؤں کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ابو بکر۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابو بکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی۔ پس سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، عمر۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ عمر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی۔ حضرت عمر سے محبت، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو بکر۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے فضائل جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔